السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید مسلم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹی وی۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں ہم بہت سی خواہشات کو بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کے دل میں کبھی کبھار یہ خواہش آتی ہے کہ وہ ماضی میں جا کر اپنی آنکھوں سے انسان سے پہلے کا وقت یعنی انسان سے آئی پہلی مخلوقات کو دیکھے۔ یہ سب معلوم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی میں جانا ہوگا، لیکن یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، مگر اس دور کی باقیات، چیزوں، جانوروں کا جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے مطالعہ ہمیں ان کے بارے میں جاننے کے قابل بناتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے قدیمی جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کے آثارات کو دریافت بھی کر لیا گیا ہے۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنا آج کا یہ ٹاپک۔ نمبر 5، چائنا ممی۔ دوستو، اس دریافت شدہ لاش کو دنیا کی بہترین محفوظ لاش کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ لاش ایک تابوت میں بھورے رنگ کے کپڑے کے کئی تہوں میں لپٹی ہوئی ملی تھی۔ یہ لاش ایک عورت کی تھی جس کا نام زین زوئی بتایا گیا ہے، جو کہ چین کے کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اس کی جسم کی ہڈیوں، جلد اور جوڑوں میں لچک ابھی بھی موجود ہے، یہاں تک کہ آج بھی اس کے جسم میں خون دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لاش کی انہی خوبیوں کی وجہ سے چائنیز خیال کرتے ہیں کہ یہ لاش آج بھی زندہ ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ارد گرد موجود انسانوں کی باتیں بھی سنتی ہے۔ اس لاش کی دریافت 1971 میں ایک اسپتال کے لیے جگہ کھودنے کے دوران ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زین زوئی اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی تھی اور ہمیشہ صحت مند کھانا ہی کھاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں چربی آنا شروع ہو گئی، جس کے باعث اتنے سال گزرنے کے باوجود اس عورت کا جسم مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، لیکن حقیقت کیا ہے اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہے۔ نمبر 4، ڈائناسور۔ دوستو، 2015 میں چین کے مزدوروں نے سڑک کی تعمیر کے دوران ایک بہت ہی حیران کر دینے والی دریافت کی۔ سڑک کی کھدائی کے دوران انہوں نے کچھ ہڈیاں دیکھی تو انہوں نے فوراً ماہرین کو اطلاع دی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے آ کر تمام تعمیراتی کام رکوا دیا۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے خود کھدائی کر کے ان تمام ہڈیوں کو جمع کیا تو معلوم ہوا کہ ان مزدوروں نے 18 کروڑ سال پرانے ڈائناسور کی ہڈیوں کو دریافت کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈائناسور کا یہ ڈھانچہ 70% تک محفوظ تھا، جو کہ ایک بہت ہی نایاب دریافت ہے۔ یہ ڈھانچہ لیو فن ڈائناسور کا ہے، جو کہ گھاس کھانے والے ڈائناسور کی نسلوں میں سے ہے۔ یہ اپنے وقت میں چین کی سرزمین میں رہتے تھے۔ اگر اس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ 3.5 میٹر لمبے ہوتے تھے۔ اس دریافت کے کچھ ہی عرصے بعد اس قسم کے ایک اور ڈائناسور کے ڈھانچے کو دریافت کیا گیا، جس کی حالت اس سے کئی زیادہ خراب تھی۔ یہ دونوں ڈھانچے چین کے مغربی صوبے یانان میں پائے گئے۔ یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس ڈھانچے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہانگ کانگ سلائس نامی عجائب گھر میں جانا ہوگا۔ آج کے دور میں سائنسدانوں کو ڈائناسور کے ڈھانچے ملنا معمول کی بات ہے، لیکن ان ڈھانچوں کے علاوہ ماہرین کو کچھ ایسا ملا کہ جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ 2011 میں کینیڈا کے ماہرین نے دنیا میں انقلاب برپا کر دینے والی دریافت کی۔ جو ڈھانچہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دراصل یہ نیو ساز کی لاش ہے، جس پر 11 کروڑ سال پہلے زندہ ڈائناسور کی جلد بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ڈھانچہ نیو ساز کی دریافت کردہ پہلا محفوظ ڈھانچہ بھی مانا جاتا ہے، اور یہ اس وقت روہے ٹنگ میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ نمبر 3، ڈاگ پپی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں سائبیریا سے 18,000 سال پرانے کتے کی لاش ملی، جس نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کم و بیش 2 ماہ کی عمر میں ہوئی تھی، اور یہ سائبیریا کے برفیلی علاقوں میں صدیوں تک محفوظ رہا، یہاں تک کہ اس کی ناک اور جسم کے بالوں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ سائنسدانوں نے اس کتے کے ڈی این اے کا موازنہ موجودہ کتوں سے بھی کیا ہے، لیکن کسی بھی کتے کا ڈی این اے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اس لیے سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ کتا آدھا بھیڑیا اور آدھا کتا ہے، یعنی یہ کتے اور بھیڑیے کی ملاپ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے ڈی این اے سے بھی اس بات کا پتہ لگایا گیا ہے کہ یہ ایک نر کتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس کے ڈی این اے کے بارے میں ریسرچ جاری رکھیں گے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کے نتائج کتوں کی نسلوں کے بارے میں کافی کچھ بتا سکتے
हैं। इस 18,000 साल पुराने कुत्ते को डोगर का नाम दिया गया। ये रूस में बोली जाने वाली जबान याकूत है, जिसका मतलब दोस्त है। आज के दौर में मौजूद जदीद कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि ये भेड़ियों के नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि इंसान ने कुत्तों और भेड़ियों को जंगली जानवर से पालतू जानवर बनाकर अपने काम में लाना कब शुरू किया था। इस सवाल के जवाब में 2017 में की गई तहकीक के बाद कहा जाने लगा कि इसका आगाज कमोबेश आज से 40,000 साल पहले हुआ था। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, अकारिया वरोटिया। दोस्तों, अब हम जिस चीज के बारे में बात करने लगे हैं, इसके मुतालिक जानकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। ये एक कीड़ा है जिसका नाम अकारिया वरोटिया है। ये कीड़ा कदीम तरीन दुनियावी मखलूकात में से एक है। इसके फॉसिल जनूबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके से दरियाफ्त किए गए और आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि माहिरीन ने इसकी उम्र 55.5 करोड़ साल बताई है। इस वक्त जमीन पर सिर्फ इस तरह के जानवर पाए जाते थे। इसका साइज एक चावल के दाने के बराबर है। ये अपनी सारी जिंदगी समंदर की तह में गुजार देता था। नंबर 1, ALH। दोस्तों, अगली दरियाफ्त का ताल्लुक डायनासोर के दौर के खात्मे से है। ALH नामी ये पत्थर मरीख का ही एक टुकड़ा है जो कि 1984 में अटलांटिया के पहाड़ी इलाके में दरियाफ्त किया गया। माहिरीन अभी भी इस बारे में पता नहीं लगा सके कि आखिर ये पत्थर वहाँ कैसे पहुँचा। कुछ माहिरीन का मानना है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड मरीख की सतह से टकराया, जिसने मरीख के कुछ टुकड़ों को खिला में बखेर दिया और लाखों साल खिला में सफर करने के बाद इस पत्थर ने 13,000 साल पहले हमारी जमीन का रुख किया। दरियाफ्त होने के बाद इसे अजायब घर में रखकर भुला दिया गया क्योंकि इस पर मजीद काम करने के लिए आला टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन 1996 में इसे एक बार फिर अहमियत हासिल हुई जब नासा ने इस पत्थर पर अजीबो गरीब अशकाल देखी। इस तरह की बनावट जमीन के पत्थरों पर सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से बनती है, इसलिए इस पत्थर को मद्देनजर रखते हुए तस्लीम किया जा सकता है कि मरीख पर भी जिंदगी मौजूद है। तो दोस्तों, आपको साइंसदानों की ये दरियाफ्तें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।